بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے بے مثال ادیب عرب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم یعنی اقوال زرین۔ خواتین و حضرات، فصاحت و بلاغت کے پیکر اور بے مثال ادیب عرب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی عبارت میں بڑے وسیع معانی کو بیان کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت یہ بھی ہے کہ جس وقت آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ سے پڑھنے کے لیے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا بقاری کہہ کر معذرت چاہی، لیکن اللہ تعالی کی جانب سے ایسی خاص الخاص تربیت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو رہتی دنیا تک اسوہ بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرعی سے مستفید ہونے والے حضرات بڑے بڑے ادیب و فصیح بلیغ بن کر دنیا میں چمکے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلے بعض جملے رہتی دنیا تک عربی زبان کے محاورے بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و نصیحت، خطبے، دعا اور رسائل سے عربی زبان کو الفاظ کے نئے ذخیرے کے ساتھ ایک منفرد اسلوب بھی ملا۔ یہ ایک معجزہ ہی تو ہے کہ ما انا بقاری کہنے والا شخص کچھ ہی عرصے بعد ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے، انا افصح العرب بعید عنی من قریش واسترضعت فی بنی سعد۔ میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں قبیلے قریش سے ہوں اور میری رضاعت قبیلے بنی سعد میں ہوئی۔ یہ دونوں قبیلے اس وقت اپنی زبان و ادب میں خصوصی مقام رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، لقد طفت بالعرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت افصح منك فمن ادبك قال ادبني ربي فاحسن تأديبي۔ میں سرزمین عرب بہت گھوم چکا ہوں، بڑے بڑے فصحاء کے کلام کو سنا ہوں، لیکن آپ سے زیادہ فصیح شخص کسی کو نہیں پایا۔ آپ کو کس نے ادب سکھایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سے نوازا۔ غرض ہے کہ اللہ تعالی کی جانب سے فصاحت و بلاغت کا ایسا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا جس کی نظیر قیامت تک ملنا ناممکن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرعی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے، خاص کر حجۃ الوداع کے موقع پر دیا گیا آپ کا آخری اہم خطبہ نہ صرف جوامع الکلم سے ہے بلکہ حقوق انسانی کا بنیادی منشور بھی ہے۔ اس خطبے مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل مختصر و جامع الفاظ میں
انسانیت کے لیے ایسے اصول پیش کیے ہیں جن پر عمل کر کے آج بھی پوری دنیا میں امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے. جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرعی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، وہیں شریعت اسلامیہ میں آپ کے اقوال زرعی کو یاد کر کے محفوظ کرنے کی بھی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی 40 احادیث یاد کرے گا، اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ حدیث حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو سعید، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمرو، حضرت جابر اور حضرت انس رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایتیں اور حدیث کی مختلف کتابوں میں وارد ہیں. بعض علماء نے حدیث کی سند میں کچھ کلام کیا ہے، مگر حدیث میں مذکورہ ثواب کے حصول کے لیے سینکڑوں علماء کرام نے اپنے اپنے طرز پر 40 احادیث جمع کی ہیں. صحیح مسلم کی سب سے مشہور شرح لکھنے والے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 احادیث پر مشتمل کتاب الاربعین نوویہ پوری دنیا میں کافی مقبولیت ہوئی ہے. صحیح بخاری و صحیح مسلم میں وارد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 فرمان سند کے بغیر اختصار کے طور پر پیش خدمت تھے، جن میں علم و معرفت کے خزانے سمو دیے گئے ہیں اور یہ اعلیٰ اخلاق اور تہذیب و تمدن کے ذرعی اصول ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ان احادیث کو یاد کر کے ان پر عمل کریں اور دوسروں کو پہنچائیں، تاکہ غیر مسلم حضرات بھی آپ کی صحیح تعلیمات سے واقف ہو کر اسلام سے متعلق اپنے شک و شبہات دور کر سکیں. اب میں آپ کے سامنے صحیح بخاری و صحیح مسلم میں وارد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرعی کو اختصار کے طور پر پیش کر رہا ہوں. تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو بے گناہ قتل کرنا اور جھوٹی شہادت دینا ہے. 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپنا، جنگ سے بھاگنا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. منافق کی 3 علامتیں ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا. تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے. اللہ کے نزدیک سب عملوں میں وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. پاک رہنا آدھا ایمان ہے. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجدیں ہیں. جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. مومن
ایک بل سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا ہے۔ پہلوان شخص وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، اس کی دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا۔ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے۔ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ ہو۔ تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو اچھے اخلاق والا ہوں۔ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، اور جو بندہ درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس پر بھی اجر ملے گا۔ اے نوجوان کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جو کوئی نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے، کیونکہ یہ یعنی روزہ رکھنا اس کے لیے نفسانی خواہشات میں کمی کا باعث ہوگا۔ عورت سے نکاح عموماً 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کے شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت سے نکاح کرو، اگرچہ گرد آلود ہوں تمہارے ہاتھ، یعنی شادی کے لیے عورت میں دینداری کو ضرور دیکھنا چاہیے، خواہ تمہیں یہ بات اچھی نہ لگے۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جس شخص نے شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کی، اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑے گا وہ حرام چیزوں میں پڑ جائے گا، اس چرواہے کی طرح جو دوسرے کی چراگاہ کے قریب بکریاں چراتا ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس کا جانور دوسرے کی چراگاہ سے کچھ چر لے۔ اچھی طرح سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ یاد رکھو اللہ کی زمین میں اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اور سن لو کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو یہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ اللہ کی قسم مجھے تمہارے لیے غریبی کا خوف نہیں ہے،
خیر البریہ سید المرسلین اپنی امت کے لیے فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم مجھے تمہارے لیے غریبی کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے خوف ہے کہ پہلی قوموں کی طرح کہیں تمہارے لیے دنیا یعنی مال و دولت کھول دی جائے اور تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ، پھر وہ مال و دولت پہلے لوگوں کی طرح تمہیں ہلاک کر دے۔ اللہ تعالی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے۔ جب امانتوں میں خیانت ہونے لگے تو بس قیامت کا انتظار کروں۔ حرام کھانے پینے اور حرام پہننے والوں کی دعائیں کہاں سے قبول ہوتی ہیں، کہاں سے قبول ہوں؟ تاجدار مدینہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مسکین اور بیوہ عورت کی مدد کرنے والا اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ تمہیں اپنے کمزوروں کے طفیل سے رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ یہ وہ ارشادات ہیں ہمارے نبی کے جو حدیث کی سب سے مستند کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وارد ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا ہمارے نبی نے؟ تمہیں اپنے کمزوروں کے طفیل سے رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ایسے شخص پر رحم کرے جو فروخت کرتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت قرض وغیرہ کا فیاضی اور وسعت سے کام لیتا ہو۔ کھاؤ، پیو، پہنو اور صدقہ کرو، لیکن فضول خرچی اور تکبر کے بغیر، یعنی فضول خرچی اور تکبر کے بغیر خوب اچھا کھاؤ، پیو، پہنو اور صدقہ کرو۔ یعنی جو اللہ نے حلال رزق ہمیں دیا ہے ہم اس کو اچھی طرح سے کھائے پیے، لیکن اس میں فضول خرچی نہ ہو اور تکبر نہ ہو۔ رشک دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے مال کو راہ حق میں لٹانے کی پوری طرح توفیق ملی ہوئی ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ مؤمنین کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں بدن کی طرح ہے۔ مؤمنین کی مثال ان کی دوستی اور اتحاد اور شفقت میں بدن کی طرح ہے۔ بدن میں سے جب کسی عضو کو، کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن نیند نہ آنے اور بخار آنے میں شریک ہوتا ہے۔ جس طرح سے اگر جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم سے متاثر ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر کسی ایک مومن کو تکلیف پہنچے تو سارے بھائیوں کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ فرمایا سارے نبیوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیچھے پیٹھ برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن کر رہو۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہیں۔ سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے ضرر سے، جس کے ہاتھ اور زبان کے ضرر تکلیف سے مسلمان محفوظ رہیں۔ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالی نے ہر چیز میں بھلائی فرض کی ہے، لہذا جب تم کسی کو قصاصاً قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور تم میں سے ہر ایک کو اپنی چھری تیز کر لینی چاہیے اور اپنے جانور کو آرام دینا چاہیے۔ خواتین و حضرات، خاتم النبیین و سید المرسلین
وخیر البریہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ بالا ارشادات کی روشنی میں. یہ وہ ارشادات ہیں جو حدیث کی سب سے مستند کتاب صحیح بخاری اور اس کے بعد صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں. ان ارشادات کی روشنی میں ہم انشاءاللہ بڑے بڑے گناہ، خاص کر شرک، والدین کی نافرمانی، ناحق کسی کو قتل کرنا، جھوٹ، چغل خوری، جادو، سود، ظلم و زیادتی، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، قطع رحمی، پڑوسیوں کو ایذا رسانی، حرام اور مشتبہ چیزوں کا استعمال، فضول خرچی، تکبر، حسد اور بغض جیسی مہلک بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے جو ہمارے معاشرے میں ناسور بن گئی ہیں. یعنی یہ بیماریاں ہمارے معاشرے میں ناسور بن گئی ہیں. اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کریں گے اور اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنا کر استقامت کے ساتھ دنیاوی فانی زندگی میں ہی اخروی دائمی زندگی کی تیاری کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فصاحت و بلاغت کے پیکر اور بے مثال ادیب عرب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم یعنی اقوال زرعی کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا، ان کے مطابق عمل کرنے والا بنا اور ان قیمتی پیغامات کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.